آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب میں آپ کے لیے ہم اکبر الہ آبادی کی تیسری نظم کا خلاصہ برق کلیسا لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اکبر آبادی کی دوسری نظموں کے بارے میں مختصر بتا دیں کہ اکبر الہ آبادی کی تربیت مشرقی روایت کے مطابق ہوئی تھی۔ وہ مذہب کے سخت پابند تھے۔ نیا نظام جو اپنے ساتھ ایک طرز فکر اور اپنی تہذیب لے کر آیا تھا، اس سے اکبر کسی طرح سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور اپنے طنزیہ اشعار کے ذریعے مغربی تہذیب، مذہب، بیزاری، روحانی قدروں کی شکست کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور ہندوستانیوں کی غلامانہ ذہنیت پر کافی زور دیا ہے۔ اکبر الہ آبادی مغربی تہذیب کے بہت خلاف تھے۔ نئی تہذیب ان کی مشہور نظم ہے۔ انہوں نے اس نظم میں 100 سال قبل موجودہ تہذیب کی ترجمانی کر دی تھی۔ اس نظم میں وہ کہتے ہیں کہ مشرقی تہذیب و تمدن ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ مغربی تہذیب لے لے گی۔ حسین اپنی اصلیت کے بجائے دکھاوا پسند کریں گے، نئے نئے فیشن ہوں گے، عورتوں کا پردہ ختم ہو جائے گا۔ زمانے کے ساتھ لوگوں کے مزاج بدل جائیں گے، نئی نئی طرح کی خوشیاں اور نئے نئے غم ہوں گے، لوگوں کی مذہبی عقائد پر زوال ہوگا۔ اکبر نے یہ تمام باتیں بتائیں جو حقیقت ہیں۔ اسی طرح مستقبل ان کی مشہور نظم ہے۔ اس میں اکبر اپنے عہد کے مزاج شناس اور اپنے عہد کے بدلتے ہوئے حالات سے باخبر تھے۔ ان کی نظم مستقبل ان کی دور بینی اور عہد شناسی کی بہترین مثال ہے۔ اس نظم میں اکبر نے مغربی تہذیب کے ہاتھوں سماج میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مغربی تہذیب کی پیش قدمی اور اس کی فکری یلغار کو نہ روکا گیا تو پورا ہندوستانی سماج مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اسی طرح قطع عنوان سے ان کی ایک نظم ہے۔ اس قطع نظم میں اکبر الہ آبادی اپنی اس نظم میں مغرب زدہ مفکروں اور سیاست دانوں کی ذہنیت پر طنز بھرے لہجے میں افسوس کر رہے ہیں جو مغربی تہذیب سے مرعوبیت کا شکار ہیں اور مغربی علوم و افکار ہی کو قوم کے تمام دکھوں کا مداوا سمجھتے ہیں اور مذہبی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے دین و مذہب سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ مدرسہ علی گڑھ ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ اکبر چونکہ پرانی تہذیب کے پروردہ تھے، اس تہذیب سے انہیں عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ مغربی تہذیب کے وہ سخت مخالف تھے، ابھی ہم بتا چکے ہیں، بہت زیادہ مخالف تھے۔ اسی لیے وہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ مدرسہ علی گڑھ کے بھی مخالف تھے، کیونکہ یہ سر سید کے مخالف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مدرسہ مغربی تہذیب کے فروغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس مدرسے کے طلباء اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بظاہر سب کے سب ذہین اور اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ مغربی تعلیم کے نام پر مغربی طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں اور مشرقی قدروں سے بیزار اور اپنے دینی ورثے سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ یہ مدرسہ علی گڑھ کے لیے لکھا تھا۔ اکبر شہنشاہ طنز و ظرافت تھے۔ وہ ظرافت کے پیرائے میں طنز کے اچھے نشتر چبو دیتے تھے۔ لڑکوں کی تعلیم خصوصاً انگلش تعلیم کی طرف خصوصی توجہ تھی اور پڑھے لکھے لڑکے کو اچھی خاندان میں لڑکی مل جاتی تھی۔ کتنے لطیف انداز میں اکبر ہر نظم میں اپنی بات کہتے ہیں۔ اب آئیے دوستو، برق کلیسا یعنی کلیسا گرجا گھر
اور برق بجلی یعنی تیز رفتار۔ برق کلیسا یہ عنوان ہے اکبر الہ آبادی کی نظم کا۔ تو انہوں نے بجلی کی طرح گرجاؤں میں انگریزی تہذیب یعنی مغربی تہذیب کے بارے میں اپنی نظم لکھی ہے۔ لیجئے اس کے اشعار کی تشریح بھی ہے، آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور نوٹ کر لیجئے گا۔ اکبر الہ آبادی کی نظم برق کلیسا بہت مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں کلیسا میں رہنے والی راہبہ کے مسلمانوں کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان جو ان سے تاثرات لیتا ہے ان کو بھی نظم کیا گیا ہے۔ یہ شعر دیکھیے: آتش حسن سے تقویٰ کو جلانے والی، بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی۔ یعنی ایک عام مسلمان راہباؤں کے حسن و رعنائی سے مرعوب ہو کر ان کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اگلا شعر اس میں کہ عرض کی میں نے کہ اے گلشن فطرت کی بہار، دولت و عزت و ایمان تیرے قدموں پہ نثار، تو اگر عہد و وفا باندھ کر میری ہو جائے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے۔ یہ سن کر راہبہ کس قدر برافروختہ ہوتی ہے اور حقارت سے کہتی ہے: غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے۔ اکبر کہتے ہیں جب مسلمان ان کلیساؤں میں رہنے والی نازنینوں کے دام میں آ کر اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہہ کر جان اور ایمان ان کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر ہے: مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں، میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو پیرازی سمجھو۔ اس طرح اس نظم میں کلیساؤں میں رہنے والی پریوں کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور اور برباد کیا جا رہا ہے۔ عنوان کی مناسبت سے نظم بہت موزوں اور پرمعنی ہے۔ اب آئیے ایک دو سوال ہم نے اس پر لکھے کہ برق کلیسا اور فرزی لطیفہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی کی۔ اگر آئے کہ اکبر کو طنز و ظرافت کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اکبر نے اپنی شاعری کو طنز و مزاح کا محور بنایا، اس لیے ان کو طنز و ظرافت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اکبر کی شاعری کا خاص موضوع کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا طنز و ظرافت۔ اکبر کا اصل نام کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے سید اکبر حسین رضوی۔ فرزی لطیفہ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا اکبر الہ آبادی کی۔ قطع عنوان سے نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ تو یہ بھی جواب ہمارا ہوگا کہ اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے۔ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ تو جواب دیں گے اکبر الہ آبادی کی۔ ابھی جو ہم نے آپ کو برق کلیسا اور کچھ نظموں کے خلاصے بتائے ہیں، ان کو آپ اپنے نوٹ بک میں ضرور لکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔